کہ میں مفتی حنیف قریشی فتوہ دیتا ہوں، میں کہ تو لوسی کتا لود، تین مفتی کون آخر؟ تو نے بکواس کی ہے نا، اس بکواس کا جواب سن بیٹا، آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا تن سا تیرے منہ دے اندر تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا، کتے دی دم تے پیر رکھو نا زور دا تو او بیچارہ دم والے پاس ہی گھومدا رہندا، تیرا حشر میں انجی کرے سا، لیکن کتے تو نے منہ کھولا ہے، تیرا منہ توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، اگر تم میں اتنی رتی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ تو حنیف قریشی نے سب سے پہلے میں بکر کی انتظامیہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم جمال گھوٹا پی کے سوئے ہوئے تھے؟ کتنے خطرناک لفظ اس نے کہے ہیں، شاید آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی، صرف اس طرف آپ کی توجہ گئی، اس نے کہا یزیدی ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان کی بیعت حرام ہو گئی، ناسبی ہو گئے، خارجی ہو گئے، نہ اس سے بڑا اس نے لفظ بولا کہ گستاخ رسول ہو گئے۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، لفظ نہ ہو میں مجرم ہوں، میں بکر انتظامیہ کو بطور چیلنج کہتا ہوں، بلاؤ مجھے۔ یہ لفظ ہیں کہ صاحبزادہ افتخار الحسن نبی پاک کے بھی گستاخ ہیں، سیدہ زہرا کے بھی گستاخ ہیں۔ میں انتظامیہ سے اور ریاستی اداروں سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائے گستاخ رسول کسی کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس باولے کتے نے جو صاحبزادہ صاحب کو گستاخ رسول کہا، اس کا جواب میں انتظامیہ سے بھی دیتا ہوں، اور جن مجاوروں نے اسے لانچ کیا ان مجاوروں سے بھی پوچھتا ہوں، اور مجاوروں کی خدمت میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ بندہ کتا تا نسلی پال دا یہ تے گلی محلے دی لود چاہ کے تو سنیا دے گاٹے ساتھ دیتی ہے تو لود نو تے گلی آلی بھی نہیں پسند کر دے، اور کتا نسلی تو پھر کم از کم کتے نو شکار تا شکایا کرو، اے بے شکارہ تو سب پا دیتا ہے اس نو میدان۔ اس نے بات کیا کی؟ توجہ میری طرف رہے۔ حنیف قریشی نے یہ بکواس کیا اور کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ یہ عرس پہ میرے خلاف مولوی کو بلا کے بلوائیں گے، اور اس نے پہلے پہ غیرت نے پتہ ہی بھی غفران سیالے ہی آونا تا رگڑا میں نے ضرور دینا، توجہ کوئی نہیں۔ اور کہتا کیا ہون جڑا میرے خلاف بولیا میں کیا کر سا؟ کڑا کے کڑ دے سا۔ میں کہ پتر میں بیٹھا بڑی اچھی بارگاہ ہے تو بھی جاننا بھی تیرے کڑا کے میں ہی کڑ سکتا، تو میرا پتر ایک گل یاد رکھ، آج تو بعد تو بولیا مشایخ اہل سنت دے خلاف تے تو میرا پتر لگنا، میں تیرے کڑا کے انج کر سا بھائی تیری سات پشتہ قبرہ نے بھی یاد کر دیں کہ تو حسن ٹکریا۔ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کا یہی جرم ہے کہ تو حضرت امیر معاویہ کو کبھی پڑھ جاتا ہے، کبھی ابو سفیان کو تو خبیث کہہ دیتا ہے، کبھی جناب افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو تو مشکوک بناتا ہے۔ یہ ان کا بھلا ہے تیرے ساتھ، تو ان محسنوں کو پڑھ گیا ہے۔ اور ذرا آپ توجہ کرنا، میں اس کا جواب جو اس نے جس نقطہ یا جس اصول کو اپنا مستدل بنایا میں اسے نالو دا کڑاکا کڑھن لگا۔ اس نے کہا صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جو ہے نا یہ گستاخ رسول بھی ہو گئے، سیدہ زہرا پاک کے گستاخ بھی ہو گئے، ایک لفظ میرے پاس لکھا ہوا ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، گستاخ رسول بھی ہو گئے، گستاخ زہرا بھی ہو گئے، وہابی بھی ہو گئے، ناسبی بھی ہو گئے، خارجی بھی ہو گئے، گمراہ بھی ہو گئے، یزیدی بھی ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت حرام۔ کیوں؟ یہ جناب گستاخ زہرا ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے لاہور میں، یہ قاعدہ کلیہ اس نے بنایا۔ میں کہتا ہوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، کنز العلماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتم القدسیہ نے جرم کیا کیا کہ وہ گستاخ رسول ٹھہرے؟ کیا جرم کیا؟ کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا کے لفظ بولے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، خطا کے لفظ سیدہ زہرا، میں نے کہا سیدہ زہرا نبی ہیں یا ولی؟ اور میں نبی تو نہیں۔ میں نے کہا غیر نبی کے لیے خطا کے لفظ بولے؟ جی۔ میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کا بھی گستاخ ہے، وہ ناسبی بھی ہے، وہ خارجی بھی ہے، وہ یزیدی بھی ہے، وہ گمراہ بھی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آئیے جنہوں نے تجھے لانچ کیا میں انہی کے حوالے دے دیتا ہوں۔ مجھے 30 سال ہو گئے ممبر پہ، میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی، یہ ہمارا حوصلہ ہے۔
اور میں خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام امام جلالی کو سلام کرتا ہوں، آج تک انہوں نے ان حوالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن کتے تو نے منہ کھولا ہے، تیرا منہ توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، اگر تم میں اتنی ردی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ اب ذرا توجہ کرنا، تو نے بکواس کی ہے نا، اس بکواس کا جواب سن بیٹا، آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا تن سے تیرے منہ دے اندر۔ آج میں ذرا ہلکا ہاتھ رکھ دا، تیرے نال ہاتھ کیویں رکھیں دا میں جاننا، میں پتا ہے تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا، کتے دی دم تے پیر رکھو نا زور دا تو او بیچارہ دم والے پاس ہی گھومدا رہندا، تیرا حشر میں انج ہی کرے سا۔ توجہ کرنا، جو اصول ضابطہ تو نے بنایا ہے اب ذرا توجہ کر، جرت ہے تو ذرا اس پہ فتویٰ دینا کہ میں مفتی حنیف قریشی فتویٰ دیتا ہوں، میں کہ تو لوسی کتا لود، تین مفتی کون آخدا؟ توجہ کر، مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی زیارت کر، اشرف آصف، اشرف آصف۔ اب ذرا توجہ کرنا، جو اصول ضابطہ تو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، اب میں پڑھتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما۔ آپ کی کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ 130، حوصلہ ہے تو بیٹا سننا، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف ولی میں خطا نہیں ہوتی، تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقع ہو چکی ہے۔ لفظ نو غفران سیالی زبان کٹانے کے لیے تیار ہے، خطا واقع ہو چکی ہے انبیاء سے۔ آگے خود قبلہ عالم پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے سال حدیبیہ میں، فرمایا حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ کو تو بطریقے رویا معلوم ہو چکا تھا، خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے، پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے، وہ امسال ہو، اس سال ہو یا اگلے سال۔ اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں۔ فرمایا نبی پاک نے تو یہ تعبیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو نبی پاک کی تعبیر میں خطا واقع ہوئی۔ اور اگلی بات پیر میر علی شاہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں، یہ ممکن ہے۔ اب میں بطور چیلنج کہتا ہوں، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ کے صفحہ 130 پہ 3 مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے، ایک دوسرا امکان خطا کی بات نہیں کی، وقوع خطا کی بات کی، اور وہ وقوع خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی۔ اگلی بات سن، شمس الہدایہ ہون کسے نو خارش نہ ہوئے اے جی خطاواں گنوانا شروع کر دیتیاں، میں کہا بھوکنا تو ادھر گولڈ شریف منہ کر کے بھوکو، اساڑے تے نہ بھوکو، حقائق کو سنو، برداشت کرو، ایڈے چنگے نہ بنو۔ جو ادب پیر میر علی شاہ کا ہے ہم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، نفس مسئلہ کو سمجھو۔ ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا، وہ بے ایمان بھی ہو گیا، گستاخ رسول بھی ہو گیا۔ حرام زادو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر 13 ہوتا۔